اور یہ اس تبلیغی جماعت اور علماء دیوبند کے بزرگ ہیں جنہیں جبریل باقاعدہ آ کے گھر میں پانی پلا کے جاتے ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کر کے ننگا ناچ ایمان اور عقیدے کا دیکھیں جو علماء دیوبند کا عقیدہ ہے. میرے تبلیغی جماعت کے بھائیوں، تعصب کے چادروں کو اپنی نگاہوں سے اٹھا کے پھینکو، اور دیوبندی بھائیوں ان بدعقیدگیوں کو اپنے ذہن و دماغ سے اور اپنی ان کتابوں سے نکال کے پھینکو، ورنہ اللہ کے سامنے تم کیا منہ دکھاؤ گے؟ مجھے قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں، مجھے قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. اور کون؟ بریلوی نہیں، یہ ہمارے تبلیغی جماعت کے دوست احباب ہیں باقاعدے کہ اگر تو اپنے ماں کا اور باپ کا جائز بیٹا ہوگا تو یہ بتائے گا کہ تو کب ایئرپورٹ پر انڈیا اترے گا، پھر میں تجھ سے نپٹوں گا. ایک ربانی مارو گے، ہزاروں ربانی پیدا ہوں گے، ہزاروں حق کو بلند کرنے والے اس کائنات میں پیدا ہوں گے، اور قیامت کی صبح تک پیدا ہوتے رہیں گے جو تمہیں اور اس کتاب کے لکھنے والے کو چوراہے پہ ننگا کرتے رہیں گے. اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، پلیز سبسکرائب کر لیجیے. فضائل حج صفحہ نمبر 130 اٹھا کر کے دیکھیں. یہ صفحہ نمبر 130 جس کے اندر ایمان اور عقیدے کا سودا کس طرح سے بری طرح سے علماء دیوبند نے کیا ہے. اور علماء دیوبند کے سرخیل مولانا زکریا صاحب جن کی کتابوں پر لوگ ناز کرتے ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ سید احمد رفاعی مشہور بزرگ اکابر صوفیہ میں ہیں. ان کا قصہ مشہور ہے کہ جب 555 ہجری میں حج سے فارغ ہو کر زیارت کے لیے حاضر ہوئے اور قبر اطہر کے مقابل کھڑے ہوئے تو 2 شعر انہوں نے پڑھا. 2 شعر کیا تھا؟ اس کا ترجمہ کہہ رہے ہیں. ترجمہ یہ ہے کہ دوری کی حالت میں اپنی روح کو خدمت اقدس بھیجا کرتا تھا، وہ میری نائب بن کر آستانہ مبارک چنتی تھی. اب جسموں کی حاضری کی باری آئی ہے، اپنا دست مبارک عطا کیجئے تاکہ میرے ہونٹ اس کو چومیں. اس پر قبر شریف سے دست مبارک باہر نکلا اور انہوں نے اس کو چوما. کہا جاتا ہے کہ اس وقت تقریباً 90,000 کا مجمع مسجد نبوی میں تھا جنہوں نے اس واقعے کو دیکھا اور حضور کے دست مبارک کی زیارت کی، جن میں حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کا نامی بھی ذکر کیا جاتا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، وہ ہاتھ نہ ہوا کوئی منارہ ہوا. 90,000 تو آج بھی مسجد نبوی کے اس مقام پر نہیں آ سکتے ہیں جو مقام موجودہ دور میں موجود ہے. جائے کہ پورا صحن لے لیا جائے، 90,000 کہاں سے آئیں گے جناب عالی؟ لیکن یہ عقیدہ بتلایا جا رہا ہے. 480 صفحے میں ایک ایمان اور عقیدے کا اور ننگا ناچ دیکھیے. علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ملاحظہ کیجیے. کہتے ہیں کہ ابن ادریس کے انتقال کا وقت آیا تو ان کی بیٹی رونے لگی. فرمایا رونے کی کیا بات ہے؟ حسن بھی حی کہتے ہیں کہ میرے بھائی علی کا جس رات میں انتقال ہوا انہوں نے مجھے آواز دے کر پانی مانگا. میری نماز کی نیت بن رہی تھی، میں سلام پھیر کر پانی لے کر گیا. وہ فرمانے لگے میں تو پی چکا. میں نے کہا آپ نے کہاں سے پی لیا؟ گھر میں تو میرے اور آپ کے سوا کوئی اور ہے نہیں. کہنے لگے حضرت جبریل علیہ السلام ابھی پانی لائے تھے، وہ مجھے پانی پلا کر کے گئے. استغفر اللہ. یہ علماء دیوبند ہیں جن کے بزرگ جو ولی ولایت کے مقام پر جن کو جبریل امین آ کر کے پانی پلاتے ہیں. استغفر اللہ. جبریل امین حضرت عثمان غنی پیاسے شہید کر دیے جائیں، سینے پہ سوار ہو کے ظالم کو ختم کر دیں، قتل کر دیں، شہید کر دیں، جبریل امین انہیں پانی پلانے نہ آئیں. نبی کا نواسہ میدان کربلا میں پیاسوں شہید ہو جائے، جبریل امین پانی لے کر کے نہ آویں. اور یہ اس تبلیغی جماعت اور علماء دیوبند کے بزرگ ہیں جنہیں جبریل باقاعدہ آ کے گھر میں پانی پلا کے جاتے ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کر کے ننگا ناچ ایمان اور عقیدے کا دیکھیں جو علماء دیوبند کا عقیدہ ہے. یہ تو جبریل تھے. اور سنو، کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن موسیٰ کہتے ہیں کہ علی بن صالح کا انتقال ہوا، میں سفر میں گیا ہوا تھا، سفر سے واپس آیا، بھائی حسن بن صالح کے پاس تعزیت کے لے گیا، مجھے وہاں جا کر رونا آ گیا. وہ کہنے لگے رونے سے پہلے ان کے انتقال کی کیفیت سنو، کیسے لطف کی ہے. جب ان پر نزا کی تکلیف شروع ہوئی تو مجھ سے پانی مانگا، میں پانی لے کر گیا. کہنے لگے میں نے تو پی لیا. میں نے پوچھا کس نے پلایا؟ کہنے لگے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی بہت ساری صفوں کے ساتھ تشریف لائے تھے اور مجھے پانی پلا دیا. استغفر اللہ. اب یہاں بھی وہی عثمان غنی، ایک دیوار کا فاصلہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، عثمان غنی خلیفہ ہیں تیسرے.
प्यासे हजरत उम्मुल मोमिनीन पानी लेकर के जा रही हैं, जालिमों ने ऊंट के पैर काट दिए ताकि पानी उस्मान तक न पहुंचे। दूसरे सहाबा कोशिश कर रहे हैं पानी देने की, उन तक पानी न पहुंचे, वो प्यासे मर जाएं, शहीद हो जाएं। और ये इनके बुजुर्ग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको पता नहीं कहां ये और कहां नबी सल्लल्लाहु पानी लेकर के पहुंच करके पिला रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। इनको यकीन नहीं आया होगा, इन्होंने कहा मैंने पूछा कहीं गफलत में ये बात ना कह रहे हो, ज़ाहिर है यकीन की बात तो नहीं है, ये तो कोई तबलीगी या देवबंदी ही इस बात पे यकीन कर सकता है। कोई मोमिन मुसलमान ऐसी अहमकाना बातों के ऊपर यकीन नहीं कर सकता है जो इस बात का अकीदा रखता हो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जा चुके, उनकी वफात हो चुकी है, अब वो इस दुनिया के अंदर नहीं आ सकते हैं। ये तो कोई आवागमन का अकीदा रखने वाला, कोई सनातन धर्मी या कोई आर्य समाजी जो या कोई हिंदू का अकीदा हो सकता है, जो उसके ब्रह्मा, उसके देवता और उसके साधु संत जो उनकी रूहें भटक भटक करके इस तरह से आकर के उनकी मदद करती हैं, इस तरह का अकीदा कोई मोमिन तो नहीं रख सकता है। चुनांचे इन्होंने कहा कहीं गफलत में न कह रहे हो, मैंने पूछा कि फरिश्तों की सफ़ें किस तरह थी, तो कहने लगे ऊपर नीचे इस तरह से थी, ऊपर नीचे थी, फरिश्तों की सफ़ें ऊपर नीचे थी। मेरा ख्याल है एक दूसरे के ऊपर करके बतलाया, किसे, इस तरह से, इस तरह से थी। क्या एक दूसरे के कंधे पर उन्होंने पैर रख रख के खड़े हुए थे? कहते थे भाई ये तो, अब आप सोचें। और मैं आपको बताऊं, ये फज़ाइल सदक़ात उठाएं, एक कफन चोर का वाक़या बताता हूं। 476 में यह अकीदा बतलाया जा रहा है तबलीगी जमात के भाइयों को, और यह कहा जा रहा है दीन इस्लाम की बात होगी। और हजरत अमीरुल हसन साहब, ये तबलीगी जमात के जो अमीर थे, ये बाकायदे इसके पढ़ने का सुबह शाम दर्द दे रहे हैं कि इसको मस्जिदों के अंदर पढ़ा जाए। बहुत सारे तबलीगी भाई नहीं जानते इन बातों को, लेकिन जब सुनते हैं, अल्लाह की कसम है, मेरे इस दौरे के अंदर जो मेरा दमाम जुबैल खबर का दौरा था 4-5 दिन का, अल्लाह की कसम है, लोगों ने आ करके इन किताबों को मेरे सामने पटका और कहा ये वो किताबें हैं जिसको हम अपने सीने से लगाए हुए थे। लेकिन जब अल्लाह ताला ने मेरी आंखें खोली और मैंने जब मैंने कैसेटें देखी सुनी, तो अल्लाह ताला ने मुझे सही ईमान अता फरमाया कि इसके अंदर किस कदर शिर्क। तो मेरे तबलीगी जमात के भाइयों, तासुब के चादरों को अपनी निगाहों से उठा के फेंको, और देवबंदी भाइयों, इन बदअकीदगियों को अपने जहनो दिमाग से और अपनी इन किताबों से निकाल के फेंको, वरना अल्लाह के सामने तुम क्या मुंह दिखाओगे। ये देखो 476 में यह वाकया कफन चोर का, हजरत जकरिया साहब जो तबलीगी जमात के बहुत बड़े हीरो हैं, और उन्होंने नकल किया है कि एक चोर था, कफन चोर था, कब्रें खोद खोद कर कफन चुराया करता था। उसने एक कब्र खोदी तो उसमें एक शख्स ऊंचे तख्त पर बैठे देखे, कुरान पाक उनके सामने रखा हुआ, वो कुरान शरीफ पढ़ रहे थे। उनके तख्त के नीचे एक नहर चल रही थी, पुल बनाया होगा, तख्ता उख्ता कहाँ मिल गया उसको, है ना। मेरा ख्याल है जो ऊपर तख्ता रहा होगा उसी को उसने पाट ओट के पुल बनाए होंगे, उसके ऊपर पढ़ रहा है ना, कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं। उनके तख्ते के नीचे एक नहर चल रही है, उस पर ऐसी दहशत तारी हुई कफन चोर पर कि बेहोश होकर गिर पड़ा। लोगों ने तवज्जो देना, लोगों ने उसको कब्र से निकाला। 3 दिन बाद होश आया, उस लोगों ने किस्सा पूछा, उसने, जाहिर है जिन्होंने निकाला होगा उन्होंने ही किस्सा पूछा होगा, है कि नहीं। जिन्होंने निकाला होगा उन्होंने ही किस्सा पूछा, उसको पता ही नहीं तो क्या किस्सा पूछेगा। उन्होंने पूछा कि भाई क्या हुआ, उसने सारा हाल सुनाया। बाद लोगों ने उसके कब्र के देखने की तमन्ना की और उससे पूछा कि कब्र बता दे। सोचे, लोगों ने कब्र से निकाला और उन्हीं लोगों ने उससे कब्र का पता पूछा। मेरी समझ में नहीं आता कि ये हाल है। अगर मैं किसी को कहूं कि इस हाल से निकल जाओ बाहर, वो निकल गया, बाद में मैं ही उससे कहूं भाई तुम कहां से बाहर निकले हो, तो ये हम दुनिया में सबसे बड़ा हिम्मत तो मैं ही कहलाऊंगा। अबे अभी बाहर निकाला है, अभी पूछ रहा है कहां से निकाला, हाल से निकाला भाई, है कि नहीं। तो कह रहे हैं पूछा उन्होंने, उसने इरादा भी किया कि इनको ले जाकर कब्र दिखाऊं। रात को ख्वाब में उन कब्र वाले बुजुर्ग को देखा, कह रहे हैं तूने मेरी कब्र बताई तो ऐसी आफतों में फंस जाएगा, याद करेगा। उसने अहद किया कि नहीं बताऊंगा। सोचें, बाकायदे कब्रों से धमकियां दी जा रही, और मेरा ख्याल है बुजुर्गाने दीन नहीं चाहते कि उनकी कब्रें बताई जाएं, पूजी जाएं, है नहीं। लेकिन ये कब्रों के रसिया कब्रों के ऊपर बाकायदे करवटें ले ले। देवबंद में जाके देखें कब्रिस्तानों में तलबा और मौलाना मुल्ले जो हैं बेचारे, वो कब्रों के ऊपर सर रख रख करके, रशीद अहमद गंगोई, अशरफ अली साहब थानवी, दूसरे रख रख करके बैठे रहते हैं। क्यों भाई, क्या है, मसले हल हो रहे हैं, मसले मुराकबा हो रहा है, मुकाशफा हो रहा है,
ہاں ہاں باقاعدہ اللہ کی قسم. اور یہی نہیں, کیوں ان کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ ان کے بزرگ مرتے نہیں ہیں, ان کے بزرگ مرتے نہیں ہیں, یہ زندہ رہتے ہیں. چنانچہ دیکھیے کتنے بدعقیدگیوں کے مظاہرے کیے گئے ہیں شیخ ابو یعقوب اور کوئی یہ نہ کہے کہ یہ ربانی اپنی کتابیں اپنے گھر سے لایا ہے. میں نے ایڈریس بتائے ہوئے ہیں, یہ ایڈریس وہ ہیں جو یہ سہارنپور مظاہر العلوم جامع مسجد دلی اردو بازار باقاعدہ موجود ہے, جا کے دیکھو. اور جملہ حقوق کتابت بحق پبلشر کاپی رائٹ ایکٹ 1957 محفوظ ہیں باقاعدہ جناب عالی. ہاں کہتے ہیں شیخ ابو یعقوب سنوسی کہتے ہیں میرے پاس ایک مرید آیا, کہنے لگا میں کل کو ظہر کے وقت مر جاؤں گا. اللہ اکبر, پتا ہو رہا ہے سب کچھ, کب مریں گے, کتنے بجے, کتنے منٹ پہ, کتنے ٹائم, سب کچھ مریں گے. دوسرے دن ظہر کے وقت مسجد حرام میں آیا, طواف کیا, تھوڑی دور جا کر مر گیا. میں نے اس کو غسل دیا, دفن کیا. جب میں نے اس کو قبر میں رکھا تو اس نے آنکھیں کھول دی. اللہ اکبر. دیکھیں, یہ دیکھیں آنکھیں. تبلیغی جماعت کے بھائیوں, یہ آپ کی آنکھیں کب کھلیں گی؟ یہ تو مردے قبروں میں پہنچ کے آنکھیں کھول دیتے ہیں, آپ دنیا میں کم کھول لو. اللہ کے بندو, مجھے قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں, مجھے قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. اور کون؟ بریلوی نہیں, یہ ہمارے تبلیغی جماعت کے دوست احباب ہیں باقاعدے کہ اگر تو اپنے ماں کا اور باپ کا جائز بیٹا ہوگا تو یہ بتائے گا کہ تو کب ایئرپورٹ پر انڈیا اترے گا, پھر میں تجھ سے نپٹوں گا. ہاں یعنی یہی حل ہے اس کا. میرے بھائیوں, میرا ایک خون گرا کے تم کیا پاؤ گے؟ ارے میری گردن کاٹ دو گے بھائی, یہی نا. کیوں میری بے گناہ کی گردن کاٹو گے؟ اس کا بھی جرم تمہارے سر پہ آئے گا. اور میری گردن کاٹ کے تم کو کیا ملے گا؟ کیا یہ کتاب؟ بجائے اس کے کہ اس کتاب کو نیست و نابود کرو, تم اس کتاب کے پڑھنے والے اور اس کے کلئی کھولنے والوں کو نیست و نابود کرو گے. ایک ربانی مارو گے, ہزاروں ربانی پیدا ہوں گے, ہزاروں حق کو بلند کرنے والے اس کائنات میں پیدا ہوں گے, اور قیامت کی صبح تک پیدا ہوتے رہیں گے, جو تمہیں اور اس کتاب کے لکھنے والے کو چوراہے پہ ننگا کرتے رہیں گے, دنیا کے سامنے کھول کھول کے بیان کریں. تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ میں اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہتا, یہ کتابوں میں لکھی ہوئی عبارتیں ہیں جو قرآن و حدیث سے سراسر ٹکرا رہی ہیں. میرا اس میں کیا جرم ہے؟ کہتے ہیں کہ اس نے آنکھیں کھول دی. میں نے کہا مرنے کے بعد بھی زندگی ہے. یہ ولی اللہ تھے, ان کو پتا نہیں تھا مرنے کے بعد زندگی ہے. ہاں, گرو رہ گئے, چیلا شکر ہو گئے. کہنے لگے مرنے کے بعد بھی زندگی ہے. کہنے لگا میں زندہ ہوں اور اللہ کا ہر عاشق زندہ رہتا ہے.